قرآن میں رسول اللہ کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عظیم، اور اے رسول آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، خلق عظیم پر، اخلاق کے آخری مرتبے پر، تمام اخلاق حسنہ اور تمام مکارم اور تمام فضائل ذات رسول کے اندر پوشیدہ ہے، اور رسول تمام فضائل و مکارم کا مجسمہ ہے۔ اور اب آئے مولا حسین اپنے فرزند جناب علی اکبر کے بارے میں فرماتے ہیں اللہم اشہد، اے پروردگار تو گواہ رہنا، اللہم اشہد فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس، اے پروردگار گواہ رہنا میں اس ظالم و ستمگر قوم کی طرف، اس گروہ کی طرف میں ایک ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں جو لوگوں میں، تمام انسانیت میں اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک، تمام لوگوں میں آپ کے رسول سے زیادہ شباہت رکھنے والا، خلق میں بھی، خلق میں بھی اور نطق میں بھی، ہر لحاظ سے یہ شبیہ رسول ہے، صورت میں بھی شبیہ رسول ہے اور سیرت میں بھی شبیہ رسول ہے۔ محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ جس طرح رسول مکارم اخلاق کا مجموعہ ہے، مجسمہ اخلاق ہے، اور یہاں مولا فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں رسول کے سب سے زیادہ شبیہ حضرت علی اکبر ہے، اور حضرت علی اکبر مکارم اخلاق کا مجسمہ ہے، حضرت علی اکبر اس آیت کا مصداق ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عظیم۔ لہٰذا علی اکبر جوانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے اور رول ماڈل ہے۔ جناب حضرت علی اکبر علیہ السلام جن کی شخصیت اور سیرت میں نے بتایا کہ جوانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ جوانی ایک عظیم نعمت ہے اور سب سے عظیم ترین فرصت ہے، چونکہ جوانی میں انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، مضبوط ارادہ ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ جوانی میں اتنی صلاحیت اور طاقت ہوتی ہے۔ جوانی ہے ہی ان توانائیوں کا نام، بھرپور ہمتوں کا نام جوانی ہے۔ دو چیزیں، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جب تک وہ ہمارے پاس ہوتی ہے ہم اس کے قدردان نہیں ہوتے۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شیئان لا یعرف فضلہما الا من فقدہما، دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان سے دور ہونے کے بعد، ختم ہونے کے بعد انسان ان کے قدر و منزلت کو اور ان کے قدر و قیمت کو درک کرتا ہے۔ جب تک وہ چیزیں ہوتی ہے، جب تک وہ نعمتیں انسان کے پاس ہوتی ہے، ان کا قدردان نہیں ہوتا ہے۔ شیئان، دو چیزیں لا یعرف فضلہما، کہ انسان ان کی فضیلت کو درک نہیں کرتا، ان کی اہمیت کو درک نہیں کرتا، الا من فقدہما، مگر یہ کہ وہ جب ختم ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے۔ پہلی چیز الشباب، پہلی چیز جوانی، اور دوسری چیز والعافیت، دوسری چیز صحت اور عافیت۔ یہ دو وہ نعمتیں ہیں کہ جب تک ہوتی ہے قدردان نہیں ہوتے، جب چلی جاتی ہے پھر افسوس کرتے ہیں، جب بیمار ہوتے ہیں تب صحت اور عافیت کا ہمیں احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح جب جوانی چلی جاتی ہے، بڑھاپے میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر جوانی کو یاد کر کے افسوس کرتے ہیں، اے کاش میں جوانی میں یہ کرتا، اے کاش یہ جوانی میں فلاں کام کرتا۔ اور جوانی اور عافیت ایسی چیزیں کہ واپس نہیں آتی۔ توجہ کریں، جوانی عظیم فرصت ہے، جس طرح مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں الفرصت تمر مر السحاب، یہ جو فرصتیں ہوتی ہے یہ بادلوں کی طرح ہوتی ہیں، جو آ کر تیزی کے ساتھ آ کر گزر جاتے ہیں۔ جو آمادہ ہے وہ ان فرصتوں سے استفادہ کرتا ہے، جو سویا ہوا ہے، جو غفلتوں میں ڈوبا ہوا ہے، جو مستیوں میں غرق ہے، وہ ان فرصتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ جو مناجات شعبانیہ ماہ شعبان میں افضل ترین مناجات ہے، کوشش کرے پڑھنے کی۔ مناجات شعبانیہ میں مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے پروردگار میں نے پوری جوانی آپ سے دوری کی نشے میں گزار دی۔ توجہ کریں، جوانی خود ایک نشہ ہے، جوانی خود ایک مستی ہے۔ جو جوان ہے وہ بخوبی درک کر سکتے، اگر غور کرے
کیسے آپ کے دن گزر رہے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے؟ کب آپ بالغ ہو گئے؟ آپ 20 سال کو پہنچو، یہ 5 سال کیسے گزر گئے؟ کبھی غور کیا ہے؟ اٹھنے بیٹھنے، چیٹ اور سوشل میڈیا پر گپ شپ میں ہی ساری عمر گزر گئی، احساس بھی نہیں ہوتا، کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا، اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہوتا، لیکن یہ گزر جاتی ہے جوانی، مستی ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں اے پروردگار، میں نے اپنی پوری جوانی آپ سے دوری کی نشے کی مستی میں گزار دی۔ جوانی ہوشیاری کا نام ہے، جوانی بیداری کا نام ہے، مستی میں نہ گزارے جوانی، اپنے لیے رول ماڈل چنیں۔ وہ جوان ناکام ہے، وہ جوان خسارے میں ہے جس کا کوئی رول ماڈل نہ ہو۔ یاد رکھے، کوئی بھی انسان اپنے آپ کو بغیر کسی رول ماڈل کے خالی زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہر انسان مجبور ہے کسی نہ کسی رول ماڈل کو اپنانے پر۔ اگر آپ جوانان حضرت علی اکبر کو اپنے لیے رول ماڈل نہیں بناتے ہو تو اس کے بدلے میں یقیناً آپ کسی نہ کسی اور کو اپنا رول ماڈل بناؤ گے۔ ممکن ہے وہ رول ماڈل آپ نے شاید کسی کھلاڑی کو بنایا ہوگا یا وہ کسی فلمی ایکٹر کو بنایا ہوگا، چونکہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ انسان ہر کام کسی کو دیکھ کر، کسی رول ماڈل نمونے کو دیکھ کر کرتا۔ ہم اپنے بال جو کاٹتے ہیں تو کسی کو دیکھ کر کاٹتے ہیں، ہم جو اپنے پھٹے ہوئے پینٹ پہنتے ہیں تو وہ کسی کو دیکھ کر پہنتے ہیں، ہم ہر کام میں کسی کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے لیے رول ماڈل علی اکبر کو بناتے ہو تو پھر آپ علی اکبر کے جو چال ڈال ہے، ان کی جو سٹائل ہے وہ اپناؤ گے۔ اگر ان کو چھوڑ کر ان کو نہیں اپناتے، ان کے بارے میں معرفت حاصل نہیں کرتے تو آپ دیکھا دیکھی سوشل میڈیا سے، پرنٹ میڈیا سے، الیکٹرانک میڈیا سے کسی نہ کسی کو اپنے رول ماڈل بناؤ گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں نے کس کو اپنا رول ماڈل بنایا۔ لہٰذا ضروری ہے ہر جوان کے لیے رول ماڈل متعین کرے، اور بہترین رول ماڈل حضرت علی اکبر ہے۔ درود بھیجے محمد والے۔